اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 4 آیاتیں پڑھیں گے 30 سے 31 تک۔ کوشش کریں گے 3 حصوں میں اس کو ہم پوری کر لیں۔ پہلے آیات کا ترجمے سے وہ مضامین، موضوعات، مسائل اور سوالات ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ان آیات کریمات میں بہت اہم موضوعات، میں تو آپ کو کہوں دلچسپ موضوعات اور ضروری موضوعات، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کون سے مسائل ہیں، کون سے سوالات ہیں۔ مثلا اس موضوع کو دیکھیں، زمین میں انسان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ اس زمین میں جو اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، کون سا مقام اور مرتبہ اس کو دیا، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، اور غرض و غایت اس کی زندگی کا مقصد اور اس کے فرائض کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ انسان تو عام حیوانوں کی طرح نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طریقے پر پیدا کیا، طریقہ تخلیق، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر آدم علیہ السلام جب اللہ پاک نے ان کو خلافت عطا فرمایا، خلافت کیا ہے، خلافت کا مفہوم کیا ہے، اور جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمایا تو فرشتوں نے کیوں اعتراض کیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیا چاہتے تھے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور پھر اس پر بات کریں گے کہ خلافت کی اہلیت، خلافت کے تقاضے، اس کے شرائط کیا ہے، خلافت خود کیا ہے، اور خلافت کا حقدار، اس کا اہل یہ کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر تعلیم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم دیا، فرشتوں کو نہیں تھا، یہ کیا ہے، تعلیم الاسماء کیا، اس سے مراد کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر اس پر گفتگو کریں گے انسان افضل ہے یا ملائکہ، فرشتے۔ اگر انسان افضل ہے فرشتوں سے تو کیوں، اور اگر فرشتے افضل ہے انسان سے تو کیوں، اور آدم کی علمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیوں کرایا گیا فرشتوں کے سامنے، جب اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا تو اس کا مظاہرہ فرشتوں کے حضور میں سامنے کیوں کرایا گیا، یہ امتحان، یہ مظاہرہ ان سے کیوں لیا گیا، اس کا فائدہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اور فرشتوں نے جو کہا کہ ہم تیری تسبیح، تحمید اور تقدیس بیان کرتے، یہ تسبیح، یہ تحمید، یہ تقدیس، یہ کیا اس کی حیثیت کی، تو یہ ہے موضوعات، دلچسپ موضوعات ہے نا، اور اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، تو چلے پڑھیں گے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آیات 30 پڑھ رہے ہیں، آیات 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا رب نے تیرے فرشتوں سے، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک خلیفہ۔ اب جو پہلی بات ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آپ پڑھیں گے نا، وَإِذْ قَالَ، وَإِذَا قَالَ، وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالُوا، یہ اس جدر بھی آتا ہے نا، اس کو سمجھے، یہ ایک اہم واقعے کی طرف توجہ دلانا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے، ایک ضروری اس کو سمجھنا ہے آپ نے کہ وہ وقت، وہ زمانہ جس میں اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ بنایا، وہ بڑا ہے واقعات زمین کی تاریخ میں۔ سب سے جو اہم مسئلہ تھا وہ یہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت سے انسان کو نوازا اور اس کو زمین میں خلافت بخشی، تو کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ان چیزوں کو اہمیت دیا جاتا ہے، جب ایک ملک میں ایک نیا بادشاہ منتخب آتا ہے، منتخب آتا ہے، ایک نیا حاکم آتا ہے تو اہمیت کامل ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اچھا ادھر دوسری بات ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ادھر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، خالق نے فرمایا، مالک نے فرمایا، اللہ کی صفت ربوبیت کو ادھر لایا گیا، یہ کیوں؟ ہم نے ادھر کچھ پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین،
رب کا معنی کیا ہے اس طرف آپ توجہ کریں تو آپ جان جائیں گے کہ اللہ پاک نے پھر انسانوں کو باقی مخلوقات کو کس طرح پیدا فرمایا۔ رب کا مطلب ہے بتدریج نشو نما دینے والا۔ جب اللہ پاک نے حکم کیا اس چیز کو میں نے پیدا کرنا پھر اس کو بتدریج اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچانا، بیج کو درخت بنانا بتدریج، آہستہ آہستہ ارتقائی طریقے سے، اچانک نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اچانک بھی، ادھر ہم پڑھتے نا کن فیکون، اس کا مطلب نہیں اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور یہ کائنات جو آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا تو اچانک اس طرح بن گئی۔ ہمارا تو ہے نا کن فیکون کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو یہ کائنات جس طرح آج ہے اس طرح بن گئی۔ انسان نے اس گلاس کو بنایا تو اس گلاس کی بناوٹ ارتقائی طریقے سے ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح کے گلاسیں نہیں تھی، آہستہ آہستہ انسان نے اپنے علم کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا علم تو کامل ہے لیکن ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے اگر دیکھیں نا یہ جو ارتقائی طریقہ ہے جو بتدریج چیزیں بڑھتی نا یہ بڑا آسان اس کو سمجھنا بنسبت اچانک کا یہ بڑا آسان۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے رب فرمایا، اس رب کی مفہوم میں کیا ہے نا بتدریج نشو نما دینے والا، نگہداشت کرنے والا۔ اگر آپ دیکھیں ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا وہ بھی بتدریج آہستہ آہستہ ماں کے پیٹ میں بھی اور اس کے بعد بھی بتدریج وہ ترقی پاتے۔ ایک درخت کو آپ دیکھ لیں تو اس طرح پوری کائنات، میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں نا یہ طرح آپ کو سمجھ آئے گا کہ رب ادھر کیوں کہا گیا بتدریج۔ اچھا بھی آگے بڑھتے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ فرشتے کون ہیں؟ اس کے بارے میں ایک تو مذہبی رائے ہے، ایک وہ رائے جو قرآن نے بیان فرمایا، ایک وہ ہے جو مادہ پرست بیان کرتے۔ مادہ پرست تو فرشتوں کو مانتے نہیں، وہ تو کائنات میں صرف انرجی کو مانتے۔ جو کائناتی قوتیں ہیں 4، مقناطیسی طاقت ہے، کشش ثقل کی طاقت ہے اور نیوکلر طاقت ہے کمزور طاقتور، ان 4 فورسز کو وہ مانتے، آگے ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ لیکن قرآن نے فرشتوں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق، مدبرات الامر۔ قرآن ان کو کیا کہا؟ اللہ کے امور کو تدبیر دینے والے، بے شک ہمیں نظر آئے یا نہیں آئے، ہم اس کو سمجھے نہیں سمجھے، اتنی بڑی کائنات اس نظم کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ، اس تناسب کے ساتھ، اس موافقت کے ساتھ جو یعنی اس کی تخلیق ہوئی، یہ چل رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے، اس کے پیچھے ہم تو کہتے ہیں وہ 4 فورسز ہیں، 4 قوتیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے امور کو جب میں کہتا ہوں کن تو اس کو فیکون بنانے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، مدبرات الامر، بے شک ہمیں نظر نہیں آئے۔ اور پھر دوسری بات یہ رسول بھی ہے، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا، چونکہ ان کی قربت اللہ سے ایک طرف نزدیک ہے اپنی تخلیق کی وجہ سے اور ایک طرف سے یہ مخلوق ہے انسان سے قربت کی وجہ سے، تو اللہ پاک ان کو وحی دیتا ہے اور وہ جبریل علیہ السلام جو ان کا سربراہ ہے وہ وحی نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتا۔ ایک تو یہ اللہ کے امور کو کیا تدبیر دیتا اور دوسرا اللہ کے پیغامات کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں، ملائکہ۔ اور اس کے بارے میں پھر پڑھیں گے قرآن مجید، اس کے بارے میں کئی ہمیں پھر انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے، اس کو زیر بحث زیادہ نہیں لانا ہے۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور کہا یاد کرو آپ کے رب نے فرشتوں، انی جاعل، ایسا نہیں کہا انی خالق کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان، یا میں پیدا کرنے والا ہوں آدم کو، یا میں پیدا کرنے والا ہوں خلیفہ کو، ایسا نہیں بولا۔ جاعل عربی میں جاعل کا ترجمہ بنانے والا، مقرر کرنے والا اور سونپنے والا۔ میں بنا رہا ہوں، میں مقرر کر رہا ہوں، میں سونپ رہا ہوں۔ آپ جب کسی کو مقرر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی پر اس کو مقرر کرتے۔ اللہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا رہا ہے تو وہ خلافت کس پر کرے گا؟ دیکھیں سمجھنے کی بات، تو وہ انسانوں پر کرے گا نا یا حیوانوں پر کرے گا؟
وہ انسانوں پر کرے. تو کیا پہلے سے انسان موجود ہے؟ مذہبی علماء تو یہ کہتے ہیں نا بائبل سے کہ سب سے پہلا انسان آدم ہے، سب سے پہلا خلیفہ آدم ہے، سب سے پہلا نبی آدم ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں نا. کیا قرآن بھی ایسے ہی کہتا؟ کیا قرآن کو آپ لوگوں نے پڑھا؟ قرآن بھی ایسا کہتا. واقعی میں آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے. اچھا، اگر وہ پہلا نبی ہے جس طرح مذہب کے علماء کہتے، تو اس نے نبوت کس پر کی؟ نبوت کے لیے بھی تو لوگوں کا ہونا ضروری ہے نا. یعنی لوگوں کا ایک عقیدہ، یعنی ان کا عقیدہ غلط ہے تو نبی آئے گا ان کو صحیح عقیدہ بتائے گا نا. ان کو کفر سے اسلام کی طرف لائے گا، شرک سے توحید کی طرف لائے گا، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف لائے گا نا. تو اس کا مطلب ہے وہ انسان موجود تھے ایک عقیدے کے ساتھ، ایک ذہن کے ساتھ. وہ جانتے تھے اچائی اور برائی کو. اچھا، اسی طرح وہ پہلے خلیفت، تو خلافت کس پر کر رہے؟ ایک ملک، اس میں بادشاہ ہے، رعایا نہیں ہے، تو اس کو آپ بات بولیں گے یہ بادشاہی پر کس پر کرے؟ کہ اس کے لیے ملک کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے. اگر آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہے تو ادھر پھر کون ہوتے تھے؟ ایک تو میں نے کہا مذہب کے علماء جو بولتے ہیں وہ تو بڑا آسان بولتے، وہ تو بڑا آسان بولتے، وہ تو ہم سب جانتے کہ اللہ پاک نے چاہا کہ میں زمین میں انسان کو پیدا کروں. اس نے ایک فرشتے کے ذریعے مٹی سے اس کا پتلا بنوایا ہے نا. پھر 40 سال تک وہ پتلا ہی رہا. پھر اللہ تعالی نے اپنی روح اس میں پون کی اور وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. اور ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ 30 گز کا تھا، 60 آت، ایک آت 18 انچ، یعنی 90 فٹ کا انسان. پھر وہ انسان آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے خلاف تو نہیں بولے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی باتیں کرے گا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا. بہرحال یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں نا کہ اس کا عمر پھر رک گیا ادھر. کیا قرآن ٹھہر گیا؟ کیا قرآن بھی ایسے کہتے؟ کیا انسانی مشاہدات، انسان کا علم، انسانی معلومات وہ بھی یہ کہتے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے؟ تو اب آتے ہیں قرآن کی طرف. پہلے تو میں نے کہا قرآن نے یہ نہیں کہا انی خالق، قرآن نے کہا انی جاعل، میں مقرر کرنے والا ہوں، میں سونپ رہا ہوں، میں دے رہا ہوں. اچھا، میں بنانے والا ہوں فی الارض، زمین میں، فی الارض زمین میں، یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ بنا رہا، اپنا خلیفہ نہیں بنا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. اور خلیفہ کا معنی مذہب والے کرتے ہیں نائب، میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. تو نائب اس کا ہوتا ہے جو مالک نہیں ہو جائے نا. مالک نہیں ہے، بادشاہ جاتا ہے تو اپنے ملک میں ایک ڈپٹی، ایک نائب لگاتا. تو کیا اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر و موجود نہیں ہے نا؟ تو اس کا کوئی نائب بن سکتا ہے؟ پھر اس سے مذہب کے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بادشاہ ہے یہ اللہ کے نائب ہے، ان کو نہیں چھیڑنا، خبردار، ان کو کچھ نہیں بولنا. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنا نائب بنایا. یہ جتنے بادشاہ ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے نائب ہے. اور دوسرے مذاہب میں ان کو اوتار بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے اوتار، اور اس کو دیوتا بھی مانتے. بس پھر من جو ہے نا ان کی تم نے اطاعت کرنی، کیونکہ خدا کے جو ہے نا، جب دیکھیں ایک انسان اللہ کا نائب ہے تو اس کو میں چھیڑ سکتا ہوں، پھر اس سے پھر میں اختلاف کر سکتا ہوں، اس کے خلاف پھر میں بول سکتا ہوں. اسی لیے مذہب کی دنیا میں بادشاہوں کی اطاعت بن کرنا ہے غیر مشروط طور پر، کہ یہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، یہ زمین میں اللہ کے نائب ہے، ان کو اللہ نے مقرر کیا، ان کے خلاف تم نے کچھ نہیں بولنا. دیکھو اس ترجمے نے بات کو کہاں سے کہا لے گا. اسی لیے مذہب کی دنیا میں آمریت ہے، مذہب کی دنیا میں جبر ہے، مذہب کی دنیا میں بادشاہت ہے، مذہب کی دنیا میں من والی اطاعت.
منہن کو جانتے نا، بے چون و چرا تم نے حکمرانوں کے آگے جھکنا ہے اور ان کی اطاعت اس طرح کرنی ہے جس طرح اپنے رب کی اطاعت تم کرتے ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے رب کے جو ہے نا نائب ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے مذہب. ایسا ترجمہ اس نے کیا نا کہ آج تک ہم پر جو ہے نا، آج تک خدا کے نام پر، اللہ کے نام پر یہ مسلط کہ مجھے تو اللہ نے بادشاہ بنایا، یہ کرسی تو خدا نے مجھے دی ہے، میں تو اللہ کا نائب ہوں. اسی سے تو مذہبی تھیوکریسی نے جنم لی. تھیوکریٹک وہ جو حکومتیں سلطنتیں یہ اسی سوچ سے جو ہے نا جنم پائی. یہ پاپائیت کیا تھی؟ یہ پاپائیت یہی تھی. انہوں نے تمام یورپ میں، مغربی دنیا میں خدا کے نام پر، گاڈ کے نام پر اپنے آپ کو نائب بنا کر لوگوں پر یہ مسلط تھے. ایک طرف سے یہ تھے، ایک طرف سے بادشاہ تھے. مل کر اللہ کے نام پر عیسائیوں کو، ہے نا، عیسائیوں کو اپنا انہوں نے غلام بنا ہوا تھا. تو ذرا اس چیز کو ذرا سوچنا ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا والا. ایسا نہیں بولا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. ایک شخص نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ. اس نے بولا نا میں خدا کا خلیفہ نہیں ہوں، مجھے اللہ کا خلیفہ نہیں بولنا، میں خلیفۃ الرسول ہوں. کیا فرمایا؟ میں خلیفۃ الرسول ہوں. کس نے فرمایا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. کس قدر جہاندیدہ انسان تھے، کس قدر وہ سمجھدار تھے. اسی لیے اسلام کے جو 4 بڑے خلفاء وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم مسئول ہیں، ہم سے تم سوال کر سکتے ہو، ہم پر تنقید کر سکتے ہو، ہم سے پوچھ سکتے ہو اور ہمارا احتساب کر سکتے ہو. اگر وہ بھی اسی طرح کا ترجمہ کرتے جس طرح مذہبی لوگ کرتے تو پھر کون سے پوچھ سکتا تھا، کون سے ڈیمانڈ کر سکتا تھا، کون کا احتساب کر سکتا تھا کہ ایک کپڑا تم نے مجھے دیا اور خود تم نے 2 کپڑے پہنے. دیکھو ہم اللہ کے نائب نہیں ہیں، ہم زمین میں نائب. اب آتے ہیں خلیفہ کی طرف. خلیفہ کا ترجمہ، خلیفہ کا بنیادی معنی کسی کے بعد آنا، خلف سے نکلا ہے، کسی کے بعد آنا، کسی کے پیچھے آنا، کسی کے تابع ہونا، کسی کی ملک اور اختیار کو اس کے مرضی کے مطابق چلانا. اللہ نے انسان کو اس زمین پر کچھ اختیارات دی اور فرمایا کہ زمین میری ہے، زمین کا مالک میں ہوں. انسان کو بولا تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، زمین کا مالک میں ہوں. میں تجھے کچھ یہ اختیار دے رہا ہوں بنسبت دوسرے حیوانوں کا. ان اختیارات کو چلانے کے لیے صحیح میں تم کو ایک شریعت دے رہا ہوں، ایک دین تم کو دے رہا ہوں. لہذا یہ میرا ملک ہے، یہ میرے عطا کردہ اختیارات ہیں. لہذا تم نے اپنے اختیارات کو میری مرضی کے مطابق چلانا. تم بادشاہ کبھی بھی نہیں ہو، تم زمین میں بادشاہ کبھی بھی نہیں ہو. میں نے اختیار انسان کو دی ہے، ایک انسان کو نہیں دی ہے. یہ اختیارات سب انسانوں کا. انسان مل کر اپنے اختیارات کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں گے اور ایک نظام کے تحت اس کو چلائیں گے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہ سے نکال کر، آمیریت سے نکال کر جمہوریت کی طرف لا رہا ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں کیا کہا کہ انسان مالک نہیں ہے، انسان بادشاہ نہیں ہے، انسان آمر نہیں ہے. بادشاہت، آمریت خلاف قرآن ہے، اللہ کی منشا کے خلاف ہے. انسان زمین میں مالک نہیں ہے. اللہ نے اس کو جو اختیار دیا ہے وہ اللہ کی زمین، اس کے وسائل کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے گا. اس کے لیے اللہ نے اس کو شریعت دی ہے، اللہ نے اس کو عقل دیا ہے، اللہ نے اس کو شعور بخشا ہے. اپنے عقل، اپنے شعور، اللہ کی شریعت کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو استعمال کرے گا. ہم نے کہاں سے کہا لیکن، اور یہ میں نہ بولنا. اب آتے ہیں اس طرح کہ واقعی آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے یا اس سے پہلے بھی انسان تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے ہیں کہ آدم، مذہب والے کہتے ہیں آدم پہلا انسان، آدم پہلا خلیفہ، آدم پہلا نبی.
تو نبوت پھر کس پر کرتا تھا؟ ایک آیات میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، سورہ آل عمران کی آیات 33، کبھی غور سے آپ پڑھ لیں، وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، میں نے آدم کو چنا، میں نے اس کو مقرر کیا، میں نے اس کو منتخب کیا، اسی طرح نوح علیہ السلام کو، اسی طرح آل ابراہیم کو، اسی طرح آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں میں سے، تمام جہان والوں پر، دوسرے الفاظ میں انسانوں پر، تمام انسانوں میں سے میں نے کس کو چنا؟ آدم کو۔ تمام انسانوں پر کس کو میں نے خلیفہ بنایا؟ آدم کو۔ اس کے بعد نوح، آل ابراہیم، آل عمران، قرآن مجید کی آیات کہ وہاں عالم موجود تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر منتخب کیا۔ ایک اور آیات بھی ہے، اس کو بھی آپ وہ کر لانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ آراف کی آیت 11 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پہلے میں نے انسانوں کو خلق کیا، پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آراف کی آیت 11 میں، پہلے میں نے کیا کیا؟ انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو میں نے صورت گری ان کی، ان کو میں نے ترقی دیا، میں نے ان کو انسان بنایا، وہ ذہین بنے، وہ کمالدار بن گئے، وہ باشعور بن گئے، انہوں نے جسمانی حوالے سے بھی اور ذہنی حوالے سے بھی باقی حوالوں سے ممتاز ہو گئے، ان کی صورت گری دوسروں سے الگ ہوا۔ پھر میں نے، اللہ کہتے ہیں نا، پھر میں نے فرشتوں کو کہا کہ ابھی ان کا جو خلیفہ ہے، جو نبی ہے، ان کی اطاعت کرو۔ سجدے کا مطلب ہے کہ ابھی ان کی اطاعت میں آ جاؤ، ان کی فرمانبرداری پر آ جاؤ، ایسا نہیں کہ ان کے آگے جا کر جو ہے نا ماتھا ٹیکو۔ ہمارے بادشاہ تو آج بھی ہم سے ماتھے جو ہے نا کہتے ہیں ہمارے سامنے ہمیں سجدہ کر لو، جب فرشتوں نے کیا تو تم بھی کرو نا۔ آدم کرسی پر بیٹھا ہے، وہ خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، اور فرشتے اس کو جھکتے، آج بھی ہمارے بادشاہ ہے، ہم نے جا کر اس کے آگے جھکنا سجدہ کرنا، ایسا نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ مذہب نے ہم کو یہ تصور دیا، انسان کو انسان کے آگے جھکانا، انسان کو مخلوق کے نہیں، ہم نے اس نظام کی اطاعت کرنا ہے، اس نظام کی کرسی پر جو بھی بیٹھے گا، زید بیٹھے گا، بکر بیٹھے گا، مشورے سے جمہوری انداز میں، ہم نے اس نظام کی اطاعت کرنا ہے، ہم نے اس کرسی کی اطاعت کرنا ہے، اس شخص کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کرسی پر زید بیٹھا ہے تو اس کی اطاعت، اگر زید کی بجائے بکر بیٹھا ہے تو بکر کی اطاعت، ایسا ہی نا؟ کتنی اچھی بات، ہم نے کہاں سے کہاں اس کو لے گئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ پہلے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان کی صورت گری کی، پھر فرشتوں کو کہا کہ آدم کو جھک، تو آدم سے پہلے انسان۔ اچھا، پھر ابھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا پیدا کیا۔ واقعی میں سب سے پہلے آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرشتوں کو بولا کہ جاؤ مٹی کو اٹھاؤ، اس کا پتلا بناؤ۔ باقی فرشتے ایسے نہیں کر سکتے، یہ کام جو ہے کس فرشتے نے کیا؟ اسرائیل، جو ہے نا، اسرائیل نے جا کر زبردست جو ہے نا، وہ زمین رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی نا کہ میں پھر دوزخ میں جاؤں گا، جل جاؤں گا، وہ اسرائیل نے زبردستی جو ہے نا کر کے کچھ مٹی ادھر ادھر سے نا اٹھا لیا، اس کا ایک پتلا بنایا، جو میں نے آپ کو کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس میں ڈالی۔ یہ مذہب کہتے، کیا قرآن بھی ایسا کہتے؟ قرآن تو یہ فرماتا ہے، آپ ایسا کرے 23ویں سورت کی آیت 12 کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا، اور یہاں انسانوں کے لیے پیدا فرمایا کہ میں نے انسان کو، آدم کو نہیں، میں نے انسان کو جو مٹی ہے نا زمین، اس کے خلاصے سے بنایا، اس کے جوہر سے بنایا، مٹی سے نہیں، صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، جو مٹی کا جوہر ہے۔ اب مٹی کا جوہر کیا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے سائنس کو پڑھا ہے، جو کیمسٹری کو جانتے، جو بیالوجی کو جانتے، کن اصولوں پر، جو فزکس کو جانتے، کس حساب سے، جو ریاضی کو جانتے، کہ زمین کا خلاصہ کیا ہے۔ آج یہ جو ہم دوائیاں بناتے،
اور ہم اس کے علاوہ بہت کچھ جانتے ہیں. آپ تو کیمسٹری کے استاذ ہیں, آپ تو معلوم ہے کیمسٹری میں کس طرح جو ہے نا مرکبات بنتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ نیوکلک ایسڈ کیسا بنا, آپ جانتے ہیں کہ باقی جو ہے مرکبات کس طرح بنتے ہیں. تو اللہ بھی فرماتے کہ میں نے انسان کو زمین کے خلاصے سے, جو مٹی ہے نا, مٹی, زمین میں مٹی کے خلاصے سے بنا اس کو. خلاصہ کیا ہے؟ کاش کہ ہمارے علماء کرام جانکاری کرتے, کوششیں کرتے, تاکہ یہ بائبل کے جو علماء ہیں نا ان کی اندھی تقلید نہیں کرتے. جو اسلام کے عالم ہے, جو قرآن کے اسکالر ہے, ان سے یہی گزارش ہے, یہی درخواست ہے کہ بجائے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیں جن کا سمجھنا ضروری ہے اور جس میں سب انسانوں کا فائدہ. آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے, تفسیر کرے کہ آدم کو میں نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. خلاصہ کیا ہے یہ تم نہیں جانتے ہو, یہ مغربی علماء نے تم کو بتایا. انہوں نے تم کو بتایا کہ آکسیجن کیا ہے, ہائیڈروجن کیا ہے, نائٹروجن کیا ہے, کاربن کیا ہے, فلان فلان فلان, انہوں نے آپ کو بتایا. اب دوسری آیات کو دیکھیں, سورہ نوح کی آیات 17 میں 71-17, واللہ انبتکم من الارض نباتا, اللہ نے تم کو نشوونما دی, پیدا کیا, من الارض, زمین سے, نباتن, باقی نباتات کی طرح. جو نباتات ہے نا, نباتات کس طرح پیدا ہوتے؟ ایک دم پیدا ہوتے. پہلے ایک سیب پیدا ہوا تھا, پہلے آم پیدا ہوا تھا. تو آپ جا کر نا اب نباتات کا اپنا کو دیکھیں لم, جس طرح حیوانات کا اس طرح نباتات کا بھی لم ہے کہ نباتات سب سے پہلے زمین پر کس طرح پیدا, پھر اس میں ارتقاء کیسا ہوا, پھر اس میں ترقی, پھر یہ رنگا رنگی, یہ تنوع, یہ کیسے پیدا ہوا. اللہ تو کہتا ہے کس طرح میں نے اس کو پیدا کیا, تم تو کہتے اس کا پتلا بن گیا, اور قرآن کہتے کہ نہیں وہ نباتات کی طرح بنا. کیا درخت کا ایک پہلے ایک پتلا بنا تھا وہ اس کا پھر اس میں نہیں, ایسا نہیں. پھر فرمایا اسی سورہ نوح کی آیات 14 میں 71-14, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, پھر میں نے تمہیں اتوارن, مرحلہ وار آگے بڑھایا. اچانک نہیں, ایک دم سے نہیں, پتلا نہیں بنا, اچانک, مرحوال, بتدریج, ارتقائی طریقے سے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, ہم نے اے انسان تمہیں پیدا کیا سب کو اتوارن, مرحلہ وار, طور بطور, مرحلہ وار, بتدریج. اور فرمایا 84 نمبر سورت آیات 19 میں, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, پھر تم چڑھو گے, ترقی کرو گے, درجہ بدرجہ آگے. جب تم کو پیدا کیا نا, پھر اللہ نے ایک اپنی قدرت سے, اپنے حکم سے, ایسا ایک صورتحال بنایا کہ پھر انسان درجہ بدرجہ آگے بڑھے. اور پھر کیا فرمایا سورہ دہر کی آیات 176-1, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی, تو موجود تھی لیکن وہ قابل ذکر نہیں تھی. اگر وہ آدم تھا, آدم تو ہمیشہ قابل ذکر چیز تھی, اس کا پتلا بھی قابل ذکر تھا, اس لیے کہ وہ آگے ایک نبی بننے والا ہے, ایک خلیفہ بننے والا ہے, لیکن یہاں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہے. تو یہ انسانوں کی وہ حالت ہے جب وہ قابل ذکر نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ ان کو قابل ذکر بنایا, اور ایسا مرحلہ آیا کہ وہ خلافت کا حقدار ٹھہرا, اپنی عقل و شعور کے ذریعے سے, اپنی ذہانت کی وجہ سے, اس جسمانی ساخت کی وجہ سے, اور اس ربانی شریعت کی وجہ سے. یہ قرآن کہتا ہے. لیکن ہم تو مذہب کو ترجیح دیتے, ہم تو روایات کو ترجیح دیتے. ہمارا شیوا مذہب کا اندھی تقلید ہے, ہم جمود کو پسند کرتے, ہم ہر نئی چیز کو نہیں مانتے, ہم قدامت پسند ہے, ہمیں ماضی کی باتیں پسند. اگر یہ بات غزالی کہتا کہ انسان نے ترقی کی ہے بتدریج, تو ہم سب مان جاتے تھے. اگر یہ بات آج کا کوئی عالم بولے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے, اس لیے کہ مذہب ہمیشہ پیچھے دیکھتا ہے, اس کا شیوا یہی ہے, وہ حال کو نہیں دیکھتا, نہ وہ حال کو مانتا ہے.
وہ اپنے عقیدے کے بلبوتے پر اپنی باتوں کو منواتا، اپنی علم کے وہ سے علم کے زور پر اور استدلال کے اس پر نہیں کرتا. اس کے پاس آرگومنٹس نہیں، اس کے پاس عقیدہ، اس کے پاس روایت. وہ آپ کو روایت دکھائے گا کہ یہ ہے، دیکھو فلان کتاب میں روایت ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی کے پتلے سے بنے اور اس کا قد کتنا تھا؟ 90 فٹ. نہیں مانتے ہو تو گئے اسلام سے نا. ابھی تو اسلام سے گئی نا، ابھی تم نے توہین کیا. اور جو توہین کرے گا پھر اس کا ہم جو توہین کریں گے نا وہ پوری دنیا کو معلوم. اور قرآن کیا کہتا ہے اس کی طرف ہم آتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 95 نمبر کی سورت آیات 4 میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو احسن تقویم سے بنایا. اور ہم کہتے ہیں وہ مٹی کا پتلا تھا 30 گز کا. 30 گز کا انسان یہ احسن تقویم ہے. عالم چنا، اگر آپ پرانے لوگوں کو یاد، اس کا عمر قد ذرا دراز تھا تو وہ سب اس پر ہنستے تھے بیچارے پر. کوتا قد اور دراز قد جب ہمارے معاشرے میں آ جائے اس کے بارے میں آپ اس کو خوبصورت انسان بولیں گے. 10 فٹ کے انسان کو آپ خوبصورت بولیں گے. اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو جب انسان بنا، جب وہ انسان نہیں تھا، نہیں جب انسان بنا تو اس کو اس کی جو ساخت پرداخت ہے، اس کی جو ذہانت ہے، اس کا جو کمال ہے، اس کا جو شعور، سب بہترین طریقے پر. یہ خود آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین تقویم پر. اچھا ابھی انسانی معلومات کیا کہتے؟ یہ تو تھا قرآن. انسانی معلومات کو ہمارے علماء نہیں مانتے، جو مذہب کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہم انسانی معلومات کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ سب قیاس پر ہے، ظن و تخمین ہے. آج ایک بہت بڑے اسکالر کی کتابیں پڑھ رہا تھا، بہت بڑے اسکالر، یعنی وہ کہتے ہیں نا 20ویں صدی کے آخر میں 3 بڑے اسکالر تھے، ان میں سے ایک ہے نا، اس نے لکھا تھا کہ میں انسانی معلومات کو اس میتھڈ کو نہیں مانتا ہوں. یہ جو سائنسی میتھڈ ہے، یہ جو استقرائی طریقے سے چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ، اس کو میں نہیں مانتا. مذہب کے سامنے، روایت کے سامنے کیفیت کیا ہے ان کی باتوں کی؟ آج ان کی باتیں صحیح ہیں، کل ان کی باتیں غلط. آج صحیح ہے، کل غلط. تو ان کی باتوں میں جان نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. خدا کے بندے ان کی معلومات کو نہیں مانو، قرآن کو تو مانو نا. جب قرآن کی باری آتی ہے تم روایات کو اس پر ترجیح دیتے. جب انسانی معلومات، مشاہدے، تجربات، وہ طریقے وہ آ جاتے آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، یہ قیاس ہے، یہ ظن ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، فلان. تو آپ تو دنیا کے علم سے، دنیا کی تدبیر سے، طریقے سے مسلمانوں کو دور کر رہے. اب انسانی مشاہدات کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں؟ اس کو اہمیت دیتا نہیں دیتا. اس عالم صاحب نے تو نہیں دیا، اس اسکالر صاحب نے نہیں دیا، جس کے کروڑوں فالوور ہیں. کتنے فالوور ہیں؟ کروڑوں. اور میرے فالوور 100 بھی نہیں. اور اچھا ہے نہیں ہے، ہم فالوور قرآن کے ہیں، ہم حق کے فالوور ہیں. میں کون ہوں مجھے فالو کرنے والا؟ کروڑوں فالوور. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سورہ 29ویں سورت کی آیات 20 میں فرماتے ارشاد ہے کل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدل الخلق. اے انسانوں جاؤ زمین میں چلو پھرو اور غور کرو، دیکھو، فکر کرو، شعور کرو، سمجھو کہ میں نے تخلیق کس طرح کیا، بعد الخلق، اس کی ابتدا کس طرح کی. اس کا مطلب ہے انسان اپنی جانکاری سے، علم و شعور سے، اپنے تجربوں سے، اپنے مشاہدوں سے جان جاتا ہے کہ سب سے پہلے تخلیق کیسا ہوا تھا. تو آپ خدا کی بولو زمین میں کون چلا، کون پھرا؟ تخلیق میں کس نے مشاہدے کیے، کس نے تجربے کیے؟ جو چلے، جو پھرے، جنہوں نے 5 سال جزیروں میں لگائے، ایک ایک چیز پر غور کیا، تفکر کیا، تجربے کیے، مشاہدے کیے، کیا آرائیاں کی اور علمی نظریات پیش کیے، اور انہوں نے بولا کہ انسان اس طرح اللہ پاک نے اس کو تخلیق کی. انسان ایک دم نہیں، بتدریج آہستہ آہستہ اس مرتبے پر پہنچا. انہوں نے دلائل پر دلال دیے، آرگومنٹس بھی علمی تھے، اور لاجیکلی یہ بات آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، قرآن کہتے ہیں نہیں
یہ طریقہ صحیح ہے، جاؤ چلو پھرو. اس کو نہیں مانتے تم چلو مسلمانوں پھرو، اس کے مقابل میں آرگومنٹس لاؤ، اس کے مقابل میں دلیل لاؤ کہ نہیں تم غلط کہتے ہو. اب 41ویں سورت کی آیات 53 میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے کہ انسانی مشاہدات، انسانی جانکاری، انسانی معلومات، اس کے تجربے قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے 41ویں سورت آیت 53 میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ اللہ تعالیٰ جو حقائق انسانوں سے پوشیدہ ہے، اللہ کی آیاتیں، ٹھیک ہے نا، جو پوشیدہ ہے، بہت چیزیں انسانوں سے پوشیدہ ہے، اللہ پاک آہستہ آہستہ ان کو ان پر آشکار کرے گا. کیا کرے گا؟ آشکار کرے گا. کس ذریعے سے آشکار کرے گا؟ شریعت کے ذریعے سے. اب تو آخری کتاب قرآن، اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے، جو شعور اس کو بخشا ہے، جو عقل اس کو دی ہے، جو حواس اس کو دیے، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آشکار کرے گا. اور جب وہ آشکار ہو جائے تو آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس کو، میں آج کے جو معلومات کے ساتھ میں اس کو نہیں مانتا ہوں. یہ آپ کا بڑا اسکالر کہتے ہیں. اچھا، انہی میں سے ایک بڑا اسکالر ہمارے ملک میں علامہ اقبال، اس کو بھی میں نے پڑھا. علامہ اقبال پھر وہ قرآن کو فیور کرتا، وہ پھر انسانی مشاہدات کو مانتا ہے کہ وہ بھی بڑا عالم ہے، وہ بھی علامہ اقبال کے پائق. اور علامہ اقبال پھر ارتقاء کو مانتا ہے، وہ انسانی معلومات کو مانتا ہے. ہاں، اس قدر جس قدر ضروری ہو. ایسا نہیں کہ انسانی معلومات حتمی ہے، آپ اس پر علمی تنقید نہیں کر سکتے، لیکن اس پر آپ کو علمی تنقید کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں انسانی معلومات، ان کی مشاہدات، تجربے سے مجھے اختلاف ہے، تو آپ اسی طریقے سے اس کو رد کریں گے، ہے نا. آپ تو ماشاءاللہ آپ سارے عالم لوگ بیٹھے ہوئے، آپ سارے قابل لوگ بیٹھے. آپ جب علمی تنقید کرتے تو عقیدے کی بنیاد پر کرتے یا علم کی بنیاد پر کرتے؟ تو یہ ہے، بس بائبل سے ہم نے لیا اور جمود کے ہم شکار، عدی تقلید کے ہم شکار، تعصبات کے ہم شکار. قرآن پر روایات کو ترجیح دے دو، عقل و شعور پر جو ہے نا اپنے مذہبی جو عقائد ہے وہ بھی غیر قرآنی، اس کو آپ ترجیح دو. تو آپ بولے یار یہ کوئی اچھا کام ہے، اس سے کوئی بلا ہے؟ اب آتے دوسرے حصے کی طرف.